الشيطان الرجيم بسم الله يسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي رب علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم
فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیان عثمان وَأَقْصَاهُمْ عَلِيٌّ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پچھلے 3 جمعۃ المبارک خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منقبت میں اور آپ کی وفات کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ پچھلے 3 جمعۃ المبارک میں اسی عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی. آپ صدیق اکبر کی شان کا اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس صدیق کا مقام کتنا ہوگا کہ جس کا انتظار روز مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہوں. کہ جب جنازہ روز مبارک کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ روز مبارک کا خود کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، اس دور میں جتنے بھی کافر تھے وہ سارے کے سارے مانتے تھے کہ صدیق اکبر حضور کے یار ہیں. سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بڑا دل کر رہا تھا کہ صدیق کی شان تو بیان ہو گئی، تو کچھ شان حضور کے گھر والوں کی ہو جائے، اہل بیت کی ہو جائے، حضرت علی کی، فاطمہ، حسن، حسین کی ہو جائے، پیغمبر کی ازواج مطہرات کی ہو جائے. وہ ازواج مطہرات جن کے ساتھ سرکار نے نکاح فرمایا، شادی فرمائی، وہ ساری کی ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کی بیویاں ہیں اور ہم سب کی مائیں ہیں.
اور جو ماں کو ماں نہ مانے وہ میں فتویٰ نہیں لگاتا، تم خود سوچو۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے اصحاب، نبی کے صحابہ کرام بھی پاک ہیں، نبی کے اہل بیت بھی پاک ہے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی شان میں کو تبرّبادی کریں۔ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ علم کے شہر سرکار ہیں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی بھی بلڈنگ ہو، اگر اس کی در و دیواریں نہیں، چھت نہیں، تو اکیلا دروازہ کافی نہیں ہوتا۔ پہلے دیواریں بنائی جاتی ہیں، چھت تیار ہوتی ہے، دروازہ جا کر پھر لگتا ہے۔ جس شہر کا دروازہ علی ہے، اس جگہ کے چھت، در و دیوار ابو بکر عمر فاروق ہے۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان و منقبت والے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا شیر ہے۔ وہی آ گئی، جبرائیل آ گئے، آ کر کہنے لگے حضور خود شیر بناتے جا رہے ہو، علی کو کہہ دو کہ جو علی حضور کا شیر ہے، خدا کہتا ہے کہ علی خدا کا بھی شیر ہے۔ ہم نہ صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور نہ برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور نہ برداشت کرتے ہیں۔ جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لحاف چادر مبارک اوڑھ رکھی ہے۔ حضرت حسن تشریف لے آئے، امام الانبیاء نے وہ چادر مبارک اس کے سر پہ بھی رکھ دی۔ پھر حسین آ گئے، حضور نے اس پر بھی چادر دے دی۔ پھر فاطمہ آ گئی، اس پر بھی چادر دے دی۔ علی آ گئے، اس پر بھی چادر دے دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، الہ العالمین میرے علی کو، فاطمہ، حسن، حسین کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن آ چکا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ازواج مطہرات کے بارے میں سب سے پہلے اعلان ہوا حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگ کر علی، فاطمہ، حسن، حسین کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔
کسی نے نبی کی بیوی کا دل دکھایا، اس نے خدا کا دل دکھایا، نبی کا دل دکھا دیا۔ جس نے اہل بیت کا دل دکھایا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا دیا۔ امام الانبیاء کی 9 یا 11 بیویاں تھیں، ہر ایک کی باری مقرر تھی۔ بات توجہ سے سننا، ہر ایک کی باری مقرر۔ جو باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، صحابہ کرام کو پتا تھا کہ یہ باری حضرت عائشہ کی ہے، تو اس رات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے تحفے زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے تذکرہ کرتے، یہ تحفہ مجھے فلاں صحابی نے بھیجا، یہ ہدیہ فلاں نے بھیجا، فلاں نے بھیجا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور بتاتے جا رہے تھے اور ساتھ مسکراتے جا رہے تھے۔ امام الانبیاء کی دیگر بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صحابہ کرام تحفے زیادہ بھیجتے ہیں جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ہم بھی جا کر حضور سے درخواست کر دیں کہ جب ہماری باری آئے آپ صحابہ کرام کو فرما دو کہ اس وقت بھی ہدیے بھیجے کرو جب آپ ہمارے پاس ہو۔ یہ واقعہ مرض کر رہا ہوں بخاری شریف کا، مسلم شریف کا۔ اب حضور کا نبوت کا جواب سن۔ ام سلمہ نے یہ درخواست دی کہ جب آپ ہمارے پاس آؤ، دیگر ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ جس رات ہمارے پاس ہو تو صحابہ کرام کو حکم فرمائیں کہ اس وقت بھی ہدیے بھیجے کرو۔ حضرت عائشہ کے بعد جب آپ ہوتے ہیں تو تحفے اس وقت زیادہ آتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح میری عائشہ صدیقہ کا دل دکھ جائے گا، اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے میری عائشہ کا دل دکھا دیا اس نے میرا دل دکھا دیا۔ ان ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ سے بات کی کہ ہم حضرت عائشہ سے جیرس نہیں ہوتی، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ جب ہدیے تحفے آتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے تذکرے کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم یہ خوشی اپنے پاس بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لاڈلی بیٹی ہو، ابا جان سے جا کر باتوں کرو۔ حضرت فاطمہ آگی رضی اللہ تعالی عنہ جب بات کی، امام الانبیاء نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے اس بات پہ خوشی نہیں کہ جس بات پہ تیرا ابا خوش ہوتا ہو؟ ابا جان میں بڑا خوش ہوتی ہوں۔ فرمایا کہ بس بھی خاموش ہو جا، دوسری بیویوں سے میرا اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، لیکن میں سب سے زیادہ محبت پیار حضرت عائشہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں نبی کے بستر پر آنے والی ساری کی ساری تمہاری مائیں ہیں۔ بیٹے کو سمجھایا جاتا ہے یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے،
اس ماں کی عظمت شان کا کیا کہنے جس کے بارے میں خدا بندوں کو بتلا رہا ہو یہ تمہاری مائیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے افراد ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت علی مرتضی۔ بعض علماء کرام کے نزدیک حضرت علی کی ولادت خانہ کعبے کے اندر ہوئی۔ اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کیا نام ہے ان کا؟ یار کوئی ساتھ بتاتے جو پتہ چلے کہ آپ سو نہیں رہے۔ یار اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہو پھر خاموشی ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ حسن حسین کو نانا کی گود میں سوئے ہوئے دیکھا، اور ہم نے کئی مرتبہ حسن حسین کے ابا علی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سوئے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال سورج کے نکلنے کے واقعہ میں نے عرض کیا تھا، آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ کوئی بیڈ پہ سوتا ہے، کوئی چارپائی پہ سوتا ہے، کوئی فرش پہ سوتا ہے، کوئی گھر میں سوتا ہے، کوئی کہاں سوتا ہے۔ علی مرتضی تیری شان کتنی ہے، تو حضور کی گود مبارک میں سو رہا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونا چاہتا ہے، سورج غروب ہونے لگا، حضور نے اٹھا دیا، اے علی اٹھ جا، مغرب کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ میں سفر سے آیا تھا، آپ کی گود میں سر رکھا، نیند آ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو مغرب کی نماز پڑھ لے، نماز کے بعد عصر کی نماز قضا کر لینا۔ نماز معاف نہیں چاہے علی کیوں نہ ہو، نماز معاف نہیں چاہے علی کا سسری کیوں نہ ہو۔ نبی کو نماز معاف نہیں، تیرا میرا پیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہاری بھی بخشوا لی ہے؟ ایک آدمی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے شب برات میں، اور گھر میں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت جی چلو مسجد میں چلے، آج شب برات ہے۔ وہ پیر صاحب کہنے لگے بیٹھ جا، ڈرامہ دیکھ، فلم دیکھ، میں نے اپنی بھی بخشوا لی ہیں اور تیری بھی بخشوا لی ہیں۔ نبی کو نماز معاف نہیں، علی کو معاف نہیں۔ نام حسین کا لیتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ فرمایا علی مغرب کی نماز پڑھ لے، پھر نماز قضا کر لینا عصر کی۔ وہ بھی تو لاڈلے تھے۔ جو بات علی نے کی ہے وہ ہر آدمی بات نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محبت کا انداز دیکھ، آپ کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے، میں آپ کی گود میں سو رہا تھا۔ اب علی نماز عصر کی اپنے وقت میں پڑھنا چاہتا ہے۔ ہر آدمی بات کر سکتا ہے، مجھ جیسے کو بات کرتا تو
آگے سے جواب ملتا پہلے پچھلے 10 سال کی نمازیں تو پڑھ، آج تجھے عصر کی فکر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں علی، مغرب کا وقت سورج غروب ہونے والا ہے، تیاری کر، وضو کر۔ یا رسول اللہ نہیں، میں نے عصر کی نماز، آج عصر کی نماز وقت میں پڑھوں گا، قضا نہیں پڑھوں گا۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الہ العالمین، میرا شیر تیرا شیر آج ضد میں آ گیا ہے، عصر کی نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ الہ العالمین، سورج نکلتا ہے تیرے حکم سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے تیرے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ الہ العالمین، آج علی اپنے وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا سورج دوبارہ نکلنا شروع ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سورج جو غروب ہو رہا تھا علی کے لیے دوبارہ نکل آیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دھوپ دیکھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے، علی نے وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی، ادھر علی نے سلام پھیرا، ادھر سورج پھر دوبارہ غروب ہو گیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امام صحابہ، امام اہل بیت۔ اس اہل بیت کا ایک عام ترین فرد، اور اگلی بات بتا دوں، اہل بیت کا امام، اہل بیت کا سب سے بڑا فرد علی ہے، اور علی وہ ہے کہ جس کے لیے دوبارہ سورج نکلا ہے۔ اللہ نے وہ فقاہت دی، پروردگار عالم نے وہ علم علی کو عطا کیا۔ آج کوئی ہائی کورٹ کا جج ہے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، تمام عدالتوں سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ جو پاکستان کی ہے وہ پاکستان کی، وہ ہندوستان کی نہیں، وہ برطانیہ کی نہیں، جو میں امریکہ کی نہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کی ہے، برطانیہ کی سپریم کورٹ وہاں کی ہے، ہندوستان کی سپریم کورٹ وہاں کی ہے، وہاں کے قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا علی تو ایک ملک کا جج نہیں، تو ایک شہر کا جج نہیں، فرمایا علی تو میری ساری امت کا جج ہے۔ ساری امت کا چیف جسٹس علی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حضرت حذیفہ آ گئے، عمر فاروق نے فرمایا حذیفہ کیا حال ہے؟ عمر ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حذیفہ کہنے لگے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل میں فتنوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ میں جو یقین ہوتا ہے نا، یقین، میں یقین سے بڑی نفرت کرتا ہوں، میں یقین سے نفرت کر رہا ہوں۔ پھر حذیفہ کہنے لگے کہ جو میرے پاس ہے کچھ چیزیں وہ میرے رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یار حذیفہ کیا بات کر رہا ہے۔ اب اس کی بات حضرت عمر بھی نہ سمجھے، ہم جیسا ہوتا فوراً وہابی ہونے کا فتویٰ لگا دیتا کہ یہ وہابی ہو گیا ہے۔ ہمیں کوئی بات سمجھ رہا ہے نا، ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ وہابی ہے۔
وہ میں نے پہلی بات سنائی تھی کہ جنگل میں ایک مرغے نے شکایت کر دی ایک گیدڑ کی شیر کو کہ یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. آپ جنگل کے بادشاہ ہو, کوئی سزا اس کو دو, اس کو پکڑو. اب مرغا کہنے لگا کہ بھائی اتنے ہیں گیدڑ, مجھے کیا پتا کہ وہ کون سا گیدڑ ہے جو تجھے تنگ کر رہا ہے. اب اگر وہ گیدڑ تجھے تنگ کرے تو فوراً درخت پہ چڑھ دینا اور درخت پہ چڑھ کر اذان دینا شروع کر دینا, میں سمجھ جاؤں گا کہ گیدڑ آ گیا. اب گیدڑ سامنے آیا تو مرغا پھر درخت پہ چڑھ گیا اور درخت پہ چڑھ کر اذان دے رہا ہے. شیر سمجھ گیا. وہ گیدڑ بھی بڑا روشن خیال تھا, بڑا ہی سیانہ تھا, کہنے لگا اذان ہوگی یا نیچے آ, نماز نہ پڑھ لے. اذان جو ہوگی اب جماعت کرا لیتے ہیں, تو اکیلا جو پڑھے گا, میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اذان ہو گئی, نیچے آ. اور مرغا کہنے لگا کہ گیدڑ صاحب, 3 آدمی, 2 آدمی 3 آدمی اگر جماعت کرا لے تو ثواب زیادہ ملتا ہے. اس نے کہا چلو نیچے تو آنا, پھر نماز کرا. کہتے نہیں, ہمارا ایک امام مقرر ہے, وہ امام ہی آ کر نماز پڑھائے گا. اور گیدڑ نے کہا چلو پھر امام کا انتظار میں کر لیتا ہوں. ادھر شیر بھاگتے ہوئے آیا. مرغا کہنے لگا دیکھ ہمارا امام آ رہا ہے. جب گیدڑ نے دیکھنا شیر آ رہا ہے, وہاں سے دوڑ لگا دی. کہنے لگا یہ وہابی ہے, ہم وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بھائی یہی حال ہمارا ہے, کوئی بات سمجھ نہ آئے فتویٰ وہابی ہونے کا لگا دیتے ہیں. اب عمر بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یقین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یقین سے مجھے بڑی نفرت ہو گئی, اور میرے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب کے پاس بھی نہیں. عجیب باتیں کر رہا ہے. اسی پریشانی میں تھے کہ علی آ گئے, شیر خدا آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا علی میرے پاس بیٹھ, تجھے حضور نے بڑی دعائیں دی ہے, امت کا تو جج ہے, قاضی ہے, فقاہت علم تیرے بعد ختم. حذیفہ ابھی آئے تھے, چند باتیں مجھے کہہ گئے, میں بڑا پریشان ہو گیا. علی نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہو گئی؟ عمر کہنے لگے مجھے وہ کہہ کر گیا ہے کہ میں فتنے سے بڑی محبت کرتا ہوں. بھلا فتنے سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ علی کہنے لگے کہ عمر کیوں پریشان ہوتے ہو, وہ خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے گیا ہے, تجھے سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال, تمہاری دولت, تمہارا پیسہ, تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے. اور ساری دنیا اپنی اولاد سے, پیسے سے محبت کرتی ہے. اس لیے حذیفہ یہ بات کر کے چلے گئے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, مطلب یہ ہے میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں. اب حضرت علی نے حضرت حذیفہ تو جا کر نہیں پوچھا کہ بھئی تیرا مقصد کیا تھا. علم دیکھ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر کہنے لگے یار یہ بات تو سمجھ آ گئی, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ کر گیا کہ یقین سے مجھے بڑی نفرت ہے. علی کہنے لگے کہ عمر وہ موت کے بارے میں کہہ کر گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہاں پر یقین سے مراد موت ہے. حذیفہ کہہ کر گئے ہیں
کہ میں موت سے نفرت کرتا ہوں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو موت سے محبت کرتا ہو۔ اس لیے حذیفہ نے کہہ دیا کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں۔ عمر کہنے لگے کہ اچھا ایک اور بات بھی کی کہ جو میرے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے رب کے پاس نہیں۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، بھائی کون سی ایسی چیزیں جو رب کے پاس نہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھے جنا، نہ میری بیوی نہ میرے بچے۔ علی فرمان لگے حذیفہ نے یہی بات کہی ہے کہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، یہ میرے ہیں، میں رب کے پاس نہیں ہے۔ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ رب کے پاس اگر رب کی شادی شدہ ہوتا تو جو خدا کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہوتی، تم رات کو بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے، دعائیں مانگتے، تو جبرائیل آ کر آواز دے دیتا کہ حضرت صاحب تو سسرال گئے ہیں۔ اگر خدا کی شادی ہوئی ہوتی تو روزانہ خبریں تمہیں ملتی کہ آج سالی کی شادی میں گئے ہیں، آج سسر کے پروگرام میں گئے ہیں، آج بیگم کے ساتھ عجیب گھر میں یہ چڑیا گھر میں موجود ہے، یا نران کغان گئے ہیں برفباری دیکھنے کے لیے۔ فرمایا نہیں، رات ہو مجھے یاد کر، میں تب بھی سنوں گا، دن ہو تب بھی یاد کر سنوں گا، چلتے پھرتے یاد کر سنوں گا، دکان پہ بیٹھ کر یاد کر، تیرا یاد کرنا تیرا کام ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، اور معاف کر دینا یہ مجھ خدا کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام ہے۔ اب اگلی بات سمجھنا، ایسے اللہ نے فقاہت دی، ایسے اللہ نے وہ مقام علی کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان سے سوال کر رہی ہیں، پوچھنے والی صدیقہ ہے، جواب دینے والے صدیق ہے۔ شان کا اندازہ لگا، جو پوچھنے والی وہ صدیقہ ہے، جواب دینے والے صدیق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں، میرے ابا جان، سارے مدینے میں بات مشہور ہے، جب صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں آپ ہر وقت علی کی طرف دیکھتے رہتے ہو، جب تک حضور نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو پھر تو آپ تو ہر وقت دیدار حضور کا ہی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہر وقت علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اے میرے ابا جان، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وقت علی کو پھر دیکھتے رہتے ہو؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور میری بیٹی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبوت کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ علی کا دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ میں علی کو بار بار اس لیے دیکھ رہا ہوں، کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ آپس میں ان کا پیار تو دیکھ۔ ایک مرتبہ حضرت حسین کو کندھے میں بٹھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو اٹھا رکھا ہے، سامنے حضرت علی آ گئے،
ابو بکر صدیق نے فرمایا علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن مشابہت اپنے نانا کی طرف ہے۔ یاد رکھنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک اپنے نانا کے مشابہت تھے اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب دونوں حسن حسین کھڑے ہوتے ایسا لگتا کہ سرکار کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی مسکرائے ہنسے۔ جب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہے تو تیرا بیٹا لیکن مشابہ حضور کے ہے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کو جو جواب دے رہے ہیں محبت سے، پیار سے، آپ اس سے اندازہ لگانا کہ ان کا آپس میں پیار کتنا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ اگر یہ آپس میں دشمن ہوتے، ان کی لڑائیاں ہوتی، بھلا کوئی دشمن کا نام رکھتا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ علی تو نے ابو بکر نام کیوں رکھا؟ فرمانے لگے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر وقت مجھے صدیق یاد رہے۔ وہ یاد اس لیے رہتا ہے میں آواز دیتا ہوں ابو بکرا، میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں نام ابو بکر کا ہے، چلا جا نام پھر ابو بکر۔ میں پیار سے اٹھا کر ابو بکر کہہ کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں، پھر اپنے بیٹے ابو بکر کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھا دیتا ہوں تاکہ صدیق کی سنت زندہ ہو جائے۔ اور غالباً پچھلے سال میں نے پوری تفصیل سے حضرت فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے چند بڑی اہم باتیں عرض کی تھی۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی، دوستوں کو یاد ہوگا کہ جب حضرت علی کا نکاح ہوا، نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ بتاتے جاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں، بتاؤ۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، مرضی رب کی ہے، نکاح خان، نکاح پڑھانے والے سرکار ہے، حق مہر نکاح کے دینے والے عثمان ہے۔ تم اپنے بچے کا نکاح کراتے ہو، نکاح کے وقت گواہ اپنے خاص دوستوں کو، یہ خاص رشتہ داروں کو گواہ بناتے ہو۔ آج دیکھ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو رہا ہے، حق مہر کے پیسے عثمان نے دیے، اور جب نکاح ہونے لگا حضور نے اعلان فرمایا میرے صدیق کو بلاؤ، میرے عمر کو بلاؤ، نکاح رب کی مرضی سے میں محمد پڑھا رہا ہوں، اور میری فاطمہ علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر ہوں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق ہوں گے۔ حضرت فاطمہ جب دنیا سے تشریف لے گئی، ابو بکر عمر آئے، علی بیوی تیری ہے، تو خامد ہے، زیادہ حق یہ ہے کہ جنازہ تو خود پڑھا۔ میری بات پہ یقین نہ ہو، اہل تشیع کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی
فاطمہ کا جنازہ تو خود پڑھا ہے۔ علی نے جواب دیا آپ خلیفۃ المسلمین و امیر المؤمنین ہو، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو امامت کے مصلی پہ نہیں آنے دیا۔ علی فرمانے لگے اے امیر المؤمنین، بے شک بیوی میری ہے، آپ کی موجودگی میں میں علی جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھاؤں گا۔ کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہاں پر بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ زبردستی ہو گیا، علی کی موجودگی میں بھلا صدیق زبردستی جنازہ پڑھا سکتے تھے؟ علی تو 1,00,000 آدمیوں کا، کافروں کا مقابلہ علی اکیلے کر لیتے تھے۔ تو پھر اللہ نے صحابہ کرام بھی اہل بیت کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ عمر تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ 3 عبداللہ ایسے ہیں کہ جن کا نام لے لے کر تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر، ایک حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ابا کے پاس آئے، کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ نے، بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا ابو جان اندر آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں۔ بیٹے کو اجازت نہیں، کوئی میٹنگ ہو رہی تھی۔ پیچھے حسین آ گئے، حسین نے دیکھا کہ ابا نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین ویسے ہی واپس آ گئے، واپس آ رہے تھے، عمر نے دیکھا کہ حسین یہاں پر آ کر پھر واپس گئے۔ عمر فاروق نے اجلاس چھوڑا، میٹنگ چھوڑی، وہاں سے دوڑ لگا دی، حسین کے آگے آ گئے۔ خدا کی قسم اپنے سر سے پگڑی اتار کر عمر فاروق نے زمین پر رکھ دی، کہنے لگے حسین آج جتنی عزت عمر کی ہے تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے نانا کی وجہ سے ہے۔ اور حسین واپس کیوں چلا گیا؟ حسین کہنے لگا کہ عمر میں اس لیے واپس گیا تھا کہ بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، مجھے بھی وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ عمر نے فرمایا حسین بیٹا اجازت کے بغیر میرے پاس نہیں آ سکتا، لیکن جب اہل بیت کا کوئی فرد حسن آئے، حسین آئے، بلا تکلم میرے پاس آ سکتے ہو۔ حسن کو، حسین کو میرے پاس آنے کی اجازت مانگنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا اجازت کے بغیر میرے پاس نہیں آ سکتا۔ نبی کے نواسوں کو میرے پاس آنے کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے اہل بیت کا جن سے صحابہ کرام بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ وقت کم رہ گیا، بس ایک بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ رات بھی ہمارے شادر پروگرام تھا، وہاں پر بھی میں نے بات عرض کی کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو اہل بیت کو گالیاں دے ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو بھی اپنا ایمان، اور اپنی خدا کی قسم اہل بیت تو ہماری جان ہے، علی ہماری جان ہے، حسن حسین ہماری جان ہے۔ اہل بیت کی شان میں نہ گستاخیاں کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کے بڑے حامی ہیں، ان کو رحمت اللہ کہتے ہیں، ہمارے یزید سے کوئی تعلق نہیں۔
سب کہو ہم حسینی ہیں، کہہ دو ذرا اونچی آواز سے، جو حسینی اونچی آواز سے کہے ہم حسینی ہیں۔ ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لنک نہیں، اس لیے ہمارا ایمان ہے یزید اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتا۔ تمام اہل سنت والجماعت ائمہ کرام کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، ظالم تھا، اختلاف اس کے کفر میں ہے، اس کے فاسق فاجر ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ رات میں نے یہ بات عرض کی تھی، جو یزیدی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دعا مانگا کریں کہ الہ العالمین ہمارا حشر یزیدیوں کے ساتھ کرنا، دعا مانگ کر دیکھ۔ ہم دعا مانگتے ہیں الہی ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا، اہل بیت کے ساتھ کرنا، نبی کے ساتھ کرنا، صحابہ کرام کے ساتھ کرنا۔ وہ اہل بیت کہ جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، خود بھوکے رہ گئے۔ 5-7 منٹ باقی رہ گئے، کچھ واقعات میرے اور مزید ذہن میں آ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن کا روزہ رکھا ہے، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسن حسین نے۔ افطاری کے لیے کچھ نہیں، سارے دن محنت مزدوری کی، کچھ مل گئے، جو کاٹا لے آئے۔ افطاری کے ٹائم روٹیاں بنا رہے ہیں، روٹیاں بن گئی تو مانگنے والا آ گیا، جو روٹیاں پکی تھی ان کو دے دی۔ اگلے دن پھر روزہ، پانی پی کر روزہ رکھ رہا ہے علی بھی اور فاطمہ حسن حسین، اہل بیت یہ دیکھ۔ اگلے دن پھر مزدوری کر کے تھوڑا بہت جو آٹا ملا، جو ملی، پیس کا اس کو آٹا بنایا، روٹیاں جب بن گئی پھر ایک قیدی نے آ کر کہہ دیا، پھر اس کو روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن پھر آ گیا، پھر روٹیاں دے دی۔ اچھا ہم جیسا کو ہوتا ہم اس کو فائر نہ مار دیتے؟ تو یشے مارتا پھرتا ہے، میں سارا دن روزے میں رہتا ہوں، جب روٹی بنانے کا کھانے کا ٹائم افطاری کا ہوتا تو دفع ہو جاتا ہے، ادھر آتا روزانہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم فائر نہ مارتے کم از کم اس کا گریبان تو پکڑ لیتے کہ سارے مدینے میں ہی تجھے نظر آتا ہوں۔ وہ اہل بیت ہے، اہل بیت کی شان یہ ہے خود بھوکے رہ جاتے ہیں، بھوکوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ 3 دن ہو گئے، چوتھے دن پھر ایسے ہی ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میری بات سن۔ فرمایا علی یار آج میرا دل کرتا ہے کہ تو میری دعوت کر۔ اب آگے علی ہو اور انکار سرکار کو کر دے۔ فرمایا خیال تو آیا کہ 3 دن سے ہم فاقے میں ہیں، گھر میں ہے کچھ نہیں، اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تو دعوت کر۔ یا رسول اللہ دعوت ہے۔ فرمایا کل پرسوں نہیں، آج مجھے ساتھ لے کر جانا۔ تو سرکار کو میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور دعا دل سے مانگتا جا رہا ہوں، الہ العالمین کسی کے ہاں مہمان کو چودھری آتا ہے، کوئی سیٹھ آتا ہے، کوئی اور آتا ہے، الہی آج میرے گھر میں مہمان سرکار تشریف لا رہے ہیں، الہی علی کو آج شرمندہ نہ ہونے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، گھر میں آ گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی تھی، نماز سے فارغ ہوئی، دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑی پیاری پیاری خوشبو سالن کی آ رہی ہے، روٹیاں ساتھ ہے، پانی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے خیال آیا، اس وقت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی،
خیال آیا یار ابھی تو میں نماز پڑھنے گیا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اب ہمارے گھر میں کون آ گیا، اتنا اچھا دسترخوان، اتنا اچھا کھانا لگا ہوا ہے، آیا کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو گئی. حضرت فاطمہ نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بھی لگا ہوا ہے، دسترخوان پر بیٹھ گئے. علی نے پوچھا فاطمہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میں بھی کچھ دیر پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گیا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، اب یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی جب میں نماز پڑھنے لگی تھی اس وقت کھانا نہیں تھا، ادھر میں نے جب سلام پھیرا دسترخوان پہ کھانا موجود ہے. فوراً وحی آ گئی، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے، آپ کے داماد نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، مسکینوں کا خیال رکھا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا ہے، خود بھوکے رہ گئے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے اور دوسروں بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. خدا کو یہ ادا اہل بیت کی اتنی پسند آ گئی، پروردگار عالم نے فوراً جنت سے کھانا فاطمہ کے گھر بھیج دیا ہے. شان اہل بیت، شان اہل بیت. اسے اندازہ لگا اہل بیت کا مقام کیا پوچھتے ہو کہ جن کے لیے کھانے خدا جنت سے بھیج رہا ہو. کیا مقام ہے؟ اہل بیت کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں نے اہل بیت کی ظاہری نجاست کو بھی ختم کر دیا، اندر کی نجاست کو بھی ختم کر دیا. اہل بیت اندر سے پاک ہے، نبی پاک ہے، نبی کا پسینہ پاک ہے، نبی کا مدینہ پاک ہے، نبی کا روضہ پاک ہے، نبی کی مسجد پاک ہے، نبی کے صحابہ پاک ہے، نبی کے اہل بیت پاک ہے. صدیق پاک ہے، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، علی پاک ہے، ازواج مطہرات پاک ہے، نبی کی بیٹیاں پاک ہے، علی پاک ہے، حسن حسین پاک ہے. تو اس لیے دعا کرو الہ العالمین اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ کچھ دو چار باتیں آئندہ جمعے بھی عرض کروں گا. وقت میں تشریف لایا کرو، حضرات ماشاءاللہ کافی وقت میں تشریف لے آئے، تو انشاءاللہ وقت میں تشریف لاؤ گے سارا مضمون سمجھ میں آئے گا. پروردگار عالم سے دعا الہ العالمین ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.